بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف ریاض مصطفی تعلیم گھر سکول کے پلیٹ فارم سے تعارفی نشست کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج کی اس تعارفی نشست میں آپ کو تعلیم گھر سکول کے بنانے کے مقاصد کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے بعد آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور اس کے مقاصد کو جان لینے کے بعد آپ کو یہ اندازہ لگانا بھی انتہائی آسان ہو جائے گا کہ بچوں کو اس تعلیم گھر سکول میں تربیت اور تعلیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے ہمارے ہدف میں جو ہم نے شامل کی ہے وہ ہے کہ تعلیمی اہداف کو نیشنل کوریکلم کے مطابق چلانا۔ ایک بڑی ضروری اور اہم بات وہ یہ کہ پاکستان بھر میں مختلف صوبوں میں مختلف ٹیکسٹ بک بورڈ کام کر رہے ہیں جو اپنا نصاب تیار کرتے ہیں اور اس کو کتابی شکل میں شائع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے بھی اور ایسے پبلشر بھی کام کر رہے ہیں جو کہ نصاب تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد بک کی پبلشنگ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ادارے جو کہ ہمارا نیشنل کوریکلم ہونے کے باوجود بھی اس کو فالو نہیں کرتے۔ یہ نیشنل کوریکلم ایک ایسا پاتھ ہے، ہمارے پاس ایک ایسا روڈ میپ ہے جو آپ کو یہ چیز بتاتا ہے کہ کلاس 1 کا بچہ کس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اس کو یہ کنسیڈر کر سکیں کہ اب یہ کلاس 2 میں جانے کے قابل ہے۔ اس کو کون کون سے کانسیپٹس آ جانے چاہیے، اس کو کون کون سے میتھڈ سے میتھ کرنا یا کوشچن کو سالو کرنا آ جانا چاہیے تاکہ یہ اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہو جائے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سب سے پہلے مقصد میں جو چیز شامل کی ہے وہ ہے تعلیمی اہداف کو نیشنل کوریکلم کے مطابق چلانا۔ اب اس ہدف کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ اس ہدف کو پورا اس انداز سے کیا جائے گا کہ ہمارے ریکارڈ کیے گئے لیکچرز کی ایک مکمل سیریز ہوگی جو کہ صرف اور صرف نیشنل کوریکلم کے تعریف کردہ، نیشنل کوریکلم کے ڈیزائن کردہ سلیبس کے مطابق ہوگی۔ جو موضوعات جس کلاس کے حساب سے یہاں پر بتائے گئے ہوں گے ہم اس کے مطابق اس کو لے کر چلیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو آپ اس میں اب ذہن نشین کر لیں وہ یہ کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں جاتا ہے، اردو میڈیم سکول میں جاتا ہے، اے کیٹیگری کے سکول میں جاتا ہے یا کسی گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیکچر جو ہیں وہ ٹاپک وائز تیار کیے جائیں گے۔ آپ ان موضوعات کے حساب سے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کے عمل کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز تعلیمی عمل میں تربیتی عنصر کو نمایاں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10 سالوں میں ملینز کی تعداد میں ایسے بچے جو یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر نکلے ہیں لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ تو بے روزگار بیٹھے ہیں اور قومی اعتبار سے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز طے کی کہ اپنی تعلیم کے عمل میں تربیت کو ہر حال میں اپنی پہلی پریورٹی رکھنا چاہیے۔ اس پریورٹی کو اب کس طرح سے ڈیفائن کروں میں، اس کی ڈیفینیشن میں یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے ہیروز کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم بچوں کے سامنے رول ماڈلز پیش کریں گے، بچوں کے سامنے ان کے اسلاف پیش کریں گے تاکہ بچے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی اخلاقیات میں بہتری لا سکیں۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کی لیکچرز کا ایک مکمل ہمارے پاس سیریز ہوگی جس میں معاشرتی برائیاں، ذاتی برائیاں اور ان کو انسان اپنے اندر سے ختم کیسے کر سکتا ہے، بچوں میں آنے والی ان برائیاں اور ان چیلنجز سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہماری پاس لیکچرز کی ایک مکمل سیریز کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد تیسری بات وہ یہ کہ بچوں کے سکرین ٹائم کو کم سے کم کرنا۔ اب یہ بات انتہائی مضحکہ خیز لگتی ہے کہ میں خود بھی آپ سے سکرین سے ہی مخاطب ہوں اور میں بچوں کی سکرین ٹائم کو کم سے کم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک باقاعدہ طریقہ کار متعین ہے، وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر گروپس میں آپ کے ساتھ 2 سے 3 لیکچر صرف شیئر کیے جائیں گے جو کلاس کے حساب سے آپ اپنے موضوعات کے حساب سے بچوں کو وہ لیکچر سنوائیں گے۔ اس لیکچر کو سننے کے بعد دوبارہ سے کوشش یہ کیجئے کہ بچوں کو سوشل میڈیا اور سکرین سے دور رکھیے۔ بچوں
کو ہر لیکچر کے آخر میں کچھ ایسی سرگرمیاں اور کچھ ایسے کام کرنے کے لیے دے دیے جائیں گے جو بچوں نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ کام کرنے ہوں گے اور اگلے دن کی اپنی اسسمنٹ کے ساتھ ان کو جمع کروانا ہوگا۔ تو یہ بنیادی ایک طریقہ کار تھا ہمارا جس طرح سے تعلیم گھر سکول کام کرے گا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ بچوں نے لیکچرز بھی لے لیے، بچوں نے تعلیم کا عمل شروع بھی کر لیا، جو کچھ بچوں نے سیکھا بچوں نے اس کو کرنا بھی شروع کر دیا، لیکن آخر اس کی اسسمنٹ کیسے ہوگی، اس کے امتحانات کا طریقہ کیسے ہوگا؟ اس کے امتحانات کے طریقہ کار کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ ایک مکمل طور پہ ڈومین اور ایک ایپ جو کہ ہماری لانچنگ پوزیشن میں ہے، بہت جلد آپ لوگوں سے وہ شیئر کر دی جائے گی، جس پر بچوں سے کوئز کی صورت میں ٹاپکس کے حساب سے، موضوعات کے حساب سے پیپر لیا جائے گا اور انشاءاللہ اس میں جتنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اور آخر میں آپ سے جو چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تعلیم گھر سکول کا یہ پلیٹ فارم ہر کسی کے لیے فری آف کاسٹ ہے، اس کی کسی قسم کی پاکستان بھر میں کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی، اس میں والنٹیرلی آ کر لیکچرر جو ہیں وہ اپنے لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں اور اسی طرح سے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے اور قومی بہتری کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے عزیز و اقربا کو بھی اور ان بچوں کو بھی اس سے جڑنے کے لیے آپ بھی تجویز کریں تاکہ اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ والسلام۔